بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، معزز سامعین اور ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں، اس بیان میں 4 خواب بیان کیے جائیں گے۔ 2 خواب تو وہ ہیں جو وائس میسیج کے ذریعے مجھے بھیجے گئے تھے، ان کی تعبیر بتائی جائے گی، اور 2 خواب جو بہت ہی اہم خواب ہیں اور آج کے اس بیان میں، اس ویڈیو میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ امام حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب ہے ان کی، مکاشفۃ القلوب، اس کتاب کے 2 خواب بیان کیے جائیں گے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ بہت ہی اہم خواب ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو 2 خواب جو میرے پاس وائس میسیج کے ذریعے آئے ہیں، ان میں ایک خواب یہ تھا، ایک صاحب نے بتایا کہ اس کے ایک بڑے بھائی ہیں جو دین کے اعمال سے بہت دور ہیں، اور ان کا رمضان بھی غفلت کے اندر گزرا ہے۔ تو یہ اپنے بڑے بھائی کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں تاکہ وہ بھی آخرت کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اور مرنے سے پہلے تاکہ وہ بھی موت کی تیاری کرتے رہیں۔ خاص طور پر ان کو یہ فکر تھی کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے سامنے رمضان آئے، جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک اور برباد ہو، اور اس کی محرومی اور بہت ساری وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ رمضان مل کر بھی اس کے اندر کچھ نہ کر پانا، اور آخرت کے مغفرت کے کام نہ کرنا، اور رمضان کا حق ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعید ہیں۔ تو ان کے اپنے بھائی کی بہت فکر تھی، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اپنے بھائی کی اتنی ہمدردی اور اس کے آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا ہے، اور دوسرے کچھ لوگ آ کر بتا رہے ہیں، یہ ان پر غصہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بھائی کی ان کے دل کے اندر جو فکر ہے اور جو کڑھن ہے، اور اس کے آخرت کی کامیابی کی بھی جو اللہ نے ان کو فکر دی ہے، تو خواب کے اندر جو ایکسیڈنٹ یا موت کا حادثہ دکھایا وہ اصل دنیا کا نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری پر اور رمضان جیسی مبارک نعمت سے محروم رہنے پر، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہ کرنے پر جو آخرت کی سزائیں اور آخرت کی وبا ہے، اور جو یقینی ہے بدعمالیوں پر، وہ آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے، جو خواب کے اندر دکھائی گئی، جس سے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آئندہ بھی اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں، جو بھی ان کے لیے دعا، استغفار اور ان کے اصلاح کی جو بھی صورت اور شکل ہو سکتی ہے، ان کی فکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بھائی کی فکر کرنے پر آپ کو بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کی فکروں سے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں، اور دین کے اعمال کی طرف اور فرائض اسلام کی طرف متوجہ فرما دیں، ان کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے بھائی ناریل کا پانی پی رہے ہیں، اور یہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بچا کر مجھے بھی دے دو۔ تو ناریل کا پانی یا ناریل خواب میں دیکھنا تو یہ اچھی علامت ہے، اور انشاءاللہ کسی بھی جائز اور حلال طریقے سے بھائی کو مالی فائدہ پہنچنے والا ہے، اور اس میں ان کی بھی شرکت کی امید ہے، اور یہ ایک اعتبار سے آئندہ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، اور یہ خواب بہت ہی اچھا ہے، اور
انشاءاللہ جو بھی بھائی کو مالی فائدہ حاصل ہوگا اور جو بھی ان کو اس طرح کا فائدہ پہنچے گا تو ان کی بھی اس میں شرکت کی امید ہے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا، تو یہ ایک اعتبار سے خواب بہت اچھا ہے۔ اب اس کے بعد دو اہم خواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سید خاندان کی ایک عورت تھی اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ حالات آئے اور اس عورت کے شوہر کا وقت موعود آیا، آخری وقت آیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کی کئی بچیاں تھیں جو باپ کے انتقال کے بعد وہ یتیم ہو گئی، اور شوہر کی جو کچھ جمع پونجی تھی اور جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ کھا پی کر وہ خرچ اخراجات میں ختم ہو گیا۔ اب حالت فقر و فاقے کی آ گئی، فقر و فاقے کی نوبت آ گئی اور گھر میں کھانے پینے کے لیے خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی تنگی پیدا ہو گئی۔ اب یہ عورت بڑی عزت والی تھی، بڑے وقار والی تھی، اور پہلے سے کیونکہ اچھے خوشحال خاندان سے، خوشحال گھرانے سے تعلق تھا، آس پاس میں پڑوس میں کچھ مانگنے کچھ سوال کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ بہت ہی مجبور حالت کے اندر یہ طے کیا کہ یہاں پر جو جاننے والے ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں ہے اور ان کے سامنے میں اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتی۔ مجبور ہو کر، فقر و فاقے سے مجبور ہو کر، اور اس عورت کو اپنے سے زیادہ معصوم اور یتیم بچیوں کا فقر و فاقہ اور بھوک اور پیاس سے تڑپتی ہوئی ان کی صورت کو دیکھ کر وہ مجبور ہو کر ان یتیم بچیوں کو گھر سے لے کر نکلی اور اپنی بستی سے دور کسی اجنبی گاؤں میں جا کر پناہ لی اور وہاں پر جا کر سوال کرنے کا کچھ مانگ کر ان بچیوں کا پیٹ بھرنے کا ارادہ کیا۔ ایک اجنبی گاؤں کے اندر، اجنبی بستی کے اندر گئی، گاؤں سے باہر وہاں پر ایک مسجد تھی، ویران مسجد۔ اس مسجد کے اندر انہیں 3 بچیوں کو بٹھایا کہ بیٹیو، بچیو تم یہاں پر بیٹھو اور میں کچھ لے کر آتی ہوں، تمہارے کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اب وہ گاؤں اس عورت کے لیے بالکل اجنبی ہے، وہاں اس کی کوئی جان پہچان، کوئی رشتہ داری کچھ نہیں ہے، سب اجنبی آدمی ہیں۔ اس گاؤں میں جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو کسی نے ایک مالدار مسلمان کا پتہ بتایا کہ فلاں آدمی ہیں، مسلمان ہیں اور مالدار ہیں، اللہ ان کو دولت سے نوازا ہے، ایسا کرو تم ان کے پاس چلی جاؤ اور وہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا، روزی روٹی کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ یہ بیوہ عورت ان یتیم اور معصوم اور بھوکی پیاسی بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس امید پر چلی کہ وہاں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ اس مالدار مسلمان کے گھر پر پہنچی اور اس کے سامنے اپنی پوری داستان سنائی کہ اس طرح میں سید خاندان کی ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، خوشحال خاندان تھا، خوشحال زندگی گزر رہی تھی، حالات آئے اور یہ اس طرح کی نوبت فقر و فاقے کی آ گئی اور یتیم بچی، معصوم بچی فقر و فاقے کا، بھوک اور پیاس کی شدت کا بہت ہی سامنا کر رہی ہیں۔ اس مالدار مسلمان نے اس بیوہ عورت اور لاچار و مجبور عورت کی یہ تمام داستان سن کر کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اور تم اس پر گواہ پیش کرو، ثبوت پیش کرو اپنی غربت کا، اپنی لاچاری اور مجبوری کا، اور تمہارے ساتھ یہ حالات آئے، اس سب پر ایک گواہ پیش کرو اور ثبوت پیش کرو، اس طرح میں نہیں مان سکتا، میں کچھ نہیں دیتا، اور صاف انکار کر دیا۔ اب یہ لاچار مجبور عورت وہاں گواہ کہاں سے لائے، ثبوت کہاں سے پیش کرے؟ وہ تو ایسے اجنبی گاؤں کے اندر گئی ہے تاکہ اسے شرم محسوس نہ ہو اور اپنی داستان اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ تو اس مجبوری کے عالم کے اندر اس اجنبی گاؤں کے اندر گئی تھی۔ یہ بیچاری اور لاچار
یہ بیوہ عورت اس اجنبی گاؤں کے اندر ثبوت کہاں سے پیش کرتی اور گواہ کہاں سے لاتی؟ وہاں سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، ایک مجوسی آتش پرست کے گھر پہنچی، اس مجوسی کے گھر پر پہنچی اور اس سے اپنی دکھڑا سنایا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ وہ اگرچہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، وہ غیر تھا، وہ غیر مسلم تھا اور آتش پرست تھا، مجوسی تھا، لیکن اس کے دل کے اندر یتیموں پر رحم کرنے کا جذبہ تھا۔ غریب اور لاچار انسانوں کی ہمدردی اس کے دل کے اندر موجود تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کی یتیم بچیاں ہیں، بھوک اور پیاس کا شکار ہیں اور بڑی مجبوری کے عالم کے اندر یہ مبتلا ہیں، تو اس سے رحم آیا اور پڑوس کی ایک عورت سے کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو بھی لے کر آؤ اور میرے پاس میرے گھر میں لا کے رکھو۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ٹھہرنے کے لیے ایک گھر دیا، ایک روم دیا اور ان کے کھانے پینے کا تمام سہولت کا انتظام کیا اور بڑی عزت اور وقار کے ساتھ ان کو رکھا۔ جب رات آدھی گزر گئی اور یہ مالدار مسلمان سویا، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلے ہو رہے ہیں اور جنت کا منظر دکھایا جا رہا ہے، جنت کے محلات اور جنت کا خوبصورت منظر نظارہ سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ جنت میں ایک شاندار محل ہے اور وہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنا شاندار محل یہ کس کا ہے؟ یہ آدمی بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ شاندار محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شاندار محل ایک مسلمان کا ہے، ایمان والے کا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جو صحیح ایمان والا ہوگا، اس کو یہ محل دیا جائے گا جنت کا۔ تو یہ خوش ہو کر بولا کہ یہ محل میرا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لہذا مجھے ملنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محل تمہارا ہے اور تم مسلمان ہو، اس بات پر ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو۔ اپنے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو، اس کے بعد یہ محل تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہاں نفسی کا عالم، خواب کے اندر جو دیکھ رہا ہے منظر، وہ نفسی کا عالم ہے، قیامت کا منظر ہے، میدان حشر ہے۔ وہاں کون کس کا گواہ ہے اور کہاں سے ثبوت لائے گا؟ وہاں تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان کی، سید خاندان کی ایک بیوہ عورت اور یتیم بچیوں کی ماں، معصوم بچیوں کی ماں اتنی حالات اور مجبوری کی کیفیت سنا کر تیرے سامنے گئی تھی اور اللہ نے تجھے دولت دی تھی اور تجھے نوازا تھا، اور تو ایسے مجبوری کے عالم میں، اور یہ تمام داستان اور اس کا تمام دکھڑا سن کر کہتا ہے کہ گواہ اور ثبوت پیش کرو۔ جب تک تو اپنے ایمان کا اور مسلمان ہونے کا ثبوت اور گواہ پیش نہیں کر سکتا، اس وقت تک جنت کا محل نہیں ملتا۔ یہ خواب اس نے دیکھا، اس بخیل کنجوس نے، اور خواب دیکھ کر جب اس کی آنکھ کھلی تو بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اس بیوہ عورت کو، اس غریب عورت کو تلاش کرتا ہوا نکلا اور پورے گاؤں میں پوچھا، اس طرح کل ایک عورت آئی تھی اور اس طرح اپنی ضرورت بیان کر رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ کوئی اس کا پتہ بتا دو۔ تو کسی نے کہا کہ وہ فلاں آدمی کے گھر، فلاں مجوسی کے گھر ہے اور وہاں وہ قیام کیے ہوئے ہے۔ دوڑا ہوا پہنچا اور اس مجوسی سے کہا کہ یہ تو مسلمان عورت ہے اور یہ اس پر ہمارا حق ہے اور اس کے بچے اور یہ عورت ہمیں دے دو۔ اس نے منع کیا تو اس نے کہا کہ 1000 دینار لے لو اور ان یتیم بچیوں کو مجھے دے دو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام مجھے کرنے دو۔ لیکن اس آدمی نے صاف انکار کر دیا کہ ان یتیم بچیوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کرتا اور ان کے کھانے پینے کا خرچ کا انتظام میں کر رہا ہوں، منع کر دیا۔
جب اس نے دیکھا کہ یہ ان یتیم بچیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے اور شرارت کرنی اور اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔ جب اس آدمی کو لگا کہ اب یہ میرے خلاف کچھ بول رہا ہے اور کچھ پلان بنا رہا ہے تو اس نے کہا کہ سنو، اگر تم کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور تم مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر اپنا حق بتا رہے ہو تو تم سے زیادہ ان یتیم بچیوں کا میں حقدار ہوں، اور معلوم ہے آپ نے جو رات میں خواب دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جنت کا محل جو دکھایا جا رہا تھا اور جو شخصیت وہاں پر کھڑی تھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خواب کے اندر محل دیکھا ہے جنت کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرا محل ہے۔ اور میں رات میں اس وقت تک نہیں سویا جب تک اس بیوہ عورت اور ان یتیم بچیوں کے ہاتھ پر جب تک میں مسلمان نہیں ہو گیا۔ جب یہ رات میں سوتے وقت کلمہ پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت تک میں بھی نہیں سویا جب تک میں اس بیوہ عورت کے ہاتھ پر جب تک میں مسلمان نہیں ہو گیا۔ اور اللہ نے اسلام کی دولت سے مجھے بھی نواز دیا اور میں بھی مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ اگر تم کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے تو سن لو، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو جنت کا محل تم نے دیکھا تھا وہ جنت کا محل میرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل تمہارا ہے۔ تم نے سید گھرانے کی، سید خاندان کی ایک لاچار و مجبور اس عورت کا ایسے وقت میں ساتھ دیا اور یتیم بچیوں پر رحم کیا۔ اس رحم کے صدقے میں ان یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے پر، ان کی خیر خواہی کرنے پر اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت سے نوازتے ہی جنت کی بشارت، خوشخبری اور خواب کے اندر جنت کا محل بھی دکھا دیا۔ تو ان دونوں خوابوں سے مجھے اور آپ تمام کو، تمام سامعین کو اور تمام ناظرین کو، اور جو اس بیان کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ نے اگر کچھ پیسہ دیا ہے، کچھ مال دیا ہے، اگر ہم کسی یتیم کے ساتھ کچھ بھلائی کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، چھوٹے موٹے صدقے خیرات کے اعتبار سے، تو وہ ضرور اپنی آخرت اور بھلائی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ صدقہ، یہ خیرات اور یتیموں پر رحم و کرم اور کسی غریب کو کھلا دینا، شباشی کی جگہ دے دینا، یہ ہم کو ایسے سخت مجبوری کے وقت میں آخرت میں میدان حشر میں کام آئے گا جب دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ یہ کام چھوٹے سے چھوٹا اگر ہو، اگر اللہ کے لیے کر دیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہے اور اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ ان دونوں خوابوں سے اور ان واقعات سے اللہ تعالی ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔